وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظر محمد گوندل صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اتنی بڑی کامیابی ہے، یہ اس کو آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کامیابی سے تشبیہ دے رہے تھے، لیکن ابھی مشاہد اللہ صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، نہیں بڑے قابل احترام ساتھی ہیں ہاشمی صاحب پرٹیکولرلی، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس نیشنل اسمبلی میں یا پارلیمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی لیجسلیشن کا ان کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی، تو میں یقیناً بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور اس میں کریڈٹ میں ہاشمی صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ آج تک اسی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے ریکارڈ لیجسلیشن کی ہے، جنہوں نے 18th اور 19th امینڈمنٹ کی ہے اور متفقہ طور پر کی ہے۔ اور یہ میں اگین اگر وہ مشابہت کی بات کریں گے تو وہ مطلب ہے ناٹ سنگل میجارٹی پارٹی پیپل پارٹی جو گورنمنٹ میں ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم نے یہ ایسے ہی پرفارم کیا ہے جیسے آج ہماری کرکٹ ٹیم نے پرفارم کیا۔ تو یہ گلا دینا کہ ہم نے لیجسلیشن نہیں کی، تو یہ ہاشمی بھائی میرا خیال میں ایسے ہی کہہ گئے روانی میں۔ اچھا، آپ کی بات کاٹ رہا نمبر 2، ہوں، کرکٹ ٹیم نے تو انگلینڈ کو شکست دی ہے، آپ کون سے انگلینڈ کو شکست دے رہے ہیں؟ ہم نے ٹیررزم کو شکست دی ہے، ہم نے ڈکٹیٹر کو شکست دی ہے، ہم نے وہ جو ہمارے مخالف اینٹی ڈیموکریٹک فورسز تھی ان کو شکست دی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی فورسز نہیں تھی، انگلینڈ کی طرح یہ مضبوط فورسز تھیں۔ اور دیکھو آپ نے ان کی مضبوطی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جمہوریت کا سسٹم جو ہے وہ 3 سے 4 سال تک، اس دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میکسیمم ٹینیور ہے، اس سے زیادہ کبھی انہوں نے چلنے نہیں دیا، اور خود یہ 10 سال رہتے ہیں۔ تو کتنے پاورفل فورس ہے وہ جو 10 سال 12 سال 9 سال رہتی ہے، ان کو ہم نے شکست دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پرفارمنس ہے۔ لیکن دوسری بات، یقیناً یہ ان کی شکایت درست ہے مشاہد اللہ بھائی کی کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھو احمد میر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے اور ریٹائرڈ جج ہے، آنریبل جج ہے، کریڈیبلٹی اس کی یقیناً کوئی کسی نے اعتراض آج تک نہیں کیا، اور یہ ایک پروسیس ہوا 18th امینڈمنٹ کے بعد الیکشن میں گئے، لوگوں کا الیکشن ہوا، گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرا، الیکشن کمیشن نے کروایا۔ الیکشن کمیشن اگر نامکمل تھا تو الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا، اگر الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا تو جو ہمارے دوست جو ایک سپریم کورٹ کو بڑے رحم دلانہ گفتگو فرماتے ہیں اور ہر کام سپریم کورٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں، یہ اس وقت چلے جاتے، تو یہ آج کا جو ابھی ایشو جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن اس میں گورنمنٹ کو آپ ٹھیک ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں اتنا بھی کو خدا نخواستہ وہ الیکشن کمیشن کا تھا اور انہوں نے ایک پروسیس کو کنٹینیو کیا۔ تو اب اگر یہ ایسی بات ہے اس کو کوریج دینا ہے تو گورنمنٹ نے امیڈیٹلی، اگر اس کو میں پرفارمنس سمجھتا ہوں، یہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم متفقہ طور پہ لانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی لیٹ کر دیتے ہیں۔ مشاہد صاحب، یہ ان کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ 20ویں آئینی ترمیم پہ آپ کا اتفاق رائے حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، نہیں انہوں نے کر لینا ہے، اور یہ ان کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، اور ان کے ہاتھوں ہم پوری طریقے سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان سے اتفاق رائے حاصل کریں گے؟ پھر بھی ہم کوشش کریں گے۔ بلیک میلروں کا اتفاق رائے حاصل کرتے ہیں آپ؟ جی نہیں، بلیک میلر والا لفظ کاٹ دیں، اچھا ہمارے بھائی ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا اچھا، یہ جس کو بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں جی وہ کیا ہے ذرا بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے پچھلے 4 سال میں جو اپوزیشن کی ہے اس میں بنیاد جو ہے بنیادی ہم نے تمام عوام کے مسائل ان کے سامنے رکھے، کبھی اپنا ذاتی مسئلہ نہیں پیش کیا، ذاتی اقتدار کی بات نہیں کی، بلکہ اقتدار کو چھوڑ کے عوام کے مسائل کو حل کرانے کی کو اگر یہ کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ ہے تو بالکل ٹھیک بات ہے، اور انہیں کہنا بھی چاہیے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا، آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی ٹیم نے تو انگلینڈ کو شکست دے دی ہے، اس کو بلکہ میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نے تو انگلینڈ کو شکست دی ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے پاکستان کے عوام کو شکست دے دی ہے۔ اچھا جی، اس لیے شکست دے دی ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی لمبے مارجن کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے عوام کو ہرایا، کہ انہوں نے بڑی امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ ان کو لے کے آئے تھے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پرویز مشرف کے خلاف نعرے لگوائے انہوں نے کہ جناب مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ اب کم کریں گے، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہوگی، بہت سارے اور مسائل جو تھے جو اسٹیٹ اون آرگنائزیشن کے اس کے وقت بھی خلاف بات ہوتی تھی، ریلوے کے، یہ بہت اچھا کر دیں گے۔
لیکن انہوں نے نہ گیس دی، نہ پانی دی، نہ بجلی دی، ساری یعنی کہ کارپوریشنیں بیٹھ گئیں، اس ملک کی اکانومی بیٹھ گئی، بے روزگاری پھیل گئی، مہنگائی آ گئی. تو اس سے بڑی شکست عوام کو کوئی دے سکتا ہے؟ یہ ہمت ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ آپ بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں. جس طرح پاکستان کی ٹیم نے کارنامہ انجام مین آف دی میچ کون ہے؟ ان کا مین آف دی میچ آصف زرداری صاحب ہے. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی مین آف دی میچ ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے اختیارات کو بالکل استعمال کیا. لیکن اس میچ میں بقول عمران خان امپائرنگ کے فرائض تو آپ لوگ سر انجام دے رہے تھے. نہیں، امپائرنگ اور آپ اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے. یہ تو امپائر کو مانتے ہی نہیں، نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، نہ کسی اور ادارے کو مانتے ہیں، بلکہ اصل امپائر تو سپریم کورٹ ہے. اچھا. ان کے فیصلوں کے خلاف مزاحمت کیا امپائروں کے خلاف انہوں نے. اچھا ہاشمی صاحب، یہ جو ہمارا گفتگو کا انداز ہے، اس کو آپ پسند فرما رہے ہیں؟ اتفاق کریں گے آپ کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک میچ جیتا ہے اور پاکستانی عوام کو شکست دے دیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ امپائر تھا؟ دیکھیں، جو گوندل صاحب فرما رہے ہیں، میں بھی 4 سال اس اسمبلی کا حصہ رہا ہوں، اور جو بھی واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اس کو چشمدید میں گواہ ہوں. بات یہ ہے کہ جس طریقے کا اور جس جمہوریت کو لانے کے لیے ہم تینوں آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جد و جہد کر رہے تھے، ہماری پارٹیاں بھی جد و جہد کر رہی تھی، عدلیہ کو لانے میں جد و جہد کر رہی تھی. لیکن پاکستان کا یہ حشر کیوں ہو گیا ہے؟ آج پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے، کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی بازوال ہے. ترقی کی طرف جرأت کے ساتھ جو کامیابیاں تھیں وہ حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاشمی صاحب، لیکن یہ بتائیں کہ جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اتنے مشکل حالات میں، اتنے ایسے حالات میں جب پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ الزامات لگ رہے تھے اور سکینڈل پہ سکینڈل آ رہا تھا، اس کرکٹ ٹیم نے دنیا کی نمبر 1 کرکٹ ٹیم انگلینڈ کو شکست دیا. تو کیا آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ پاکستانی عوام بھی آخر کار ایک دن کامیابی حاصل کریں گے؟ دیکھیں، بات سنیں، یہاں کے جو اصل جج ہیں وہ ہیں عوام، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی کس کس کی کتنی ہے. اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ لوگ جو فیس کر رہے ہیں حالات کو، مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. حامد میر صاحب، میں بالکل اس کو اتنا آسانی سے مذاق میں لے بھی نہیں سکتا باتوں کو. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا آئینی کرائسس کا عالم آپ خود دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے، اس سے پہلے جب آئینی معاملات ہوئے میں اختلاف کرتا رہا ہوں. عجیب اتفاق ہے، میں نے ووٹ بھی نہیں دیا بہت سارے مسائل پر، کیونکہ انہوں نے اس کو جب مل کے بھی کیا اس کے فائدے یہ پہنچائے کہ پارٹیوں کو اور اس کی قیادت کو مزید طاقتور بنایا، ڈکٹیٹرشپ کو مزید طاقتور بنایا، جس کی وجہ سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا متفقہ فیصلے، یہ ذرا میں ان سے پوچھ لوں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا متفقہ آئینی ترامیم، تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ہے. اس کا جواب میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. میں نے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے بھی خلاف ووٹ دیا. اس لیے میں کہہ یہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ بیٹھے ہو اسمبلی میں، ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس اسمبلی کے اس میدان کو سنسان ہونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے سنسان کر دیا ہے. اچھا، سنسان ہونا پڑے گا. قوم کو فیصلہ کرنے دیں براہ کرم، یہ قوم کو ایک دفعہ پھر فیصلہ کرنے کا حق دیں. امپائرنگ کریں، ججمنٹ کریں، عوام کو کرنے دیں. ان کے ان ترمیموں سے مسائل کا حل نہیں نکلا. ایک چھوٹا سا وقفہ. جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ترمیم ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قومی اسمبلی کا جو میدان ہے اسے وہ کہتے ہیں سنسان کرنا ہی پڑے گا، یعنی کہ ارلی الیکشن. وقفے کے بعد گوندل صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ہم نے آج اپنے پروگرام کی ابتدا جو ہے
وہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی عظیم شاندار تاریخی کامیابی پہ کی، اور بار بار ہم اسی تناظر میں پاکستان کی سیاست پر بھی بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہم انگلینڈ کے خلاف کرکٹ کے میدان میں اپنی بہت بڑی فتح پہ بار بار خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں کچھ حقائق جو ہیں انہیں بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ ملک جس پہ ہم آج اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور فردوس حاجی شکوان صاحبہ نے کہا کہ کرکٹ کی ماں کو شکست دے دیا ہے، بہت خوش ہیں، بالکل ہم سب بہت خوش ہیں، اسی ملک سے، انگلینڈ سے آج ہمیں ایک بہت طویل خط موصول ہوا ہے، جو خط ہمیں بھیجا ہے وہاں کی جیلوں میں بند سینکڑوں پاکستانیوں نے اس خط پہ دستخط کیے ہیں۔ یہ وہاں کے ایک ڈیٹینشن سینٹر سے ریڈ کراس کے ذریعے یہ خط جو ہے یہ مجھے بھجوایا گیا ہے، اور ان پاکستانیوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جیلوں میں بند ہیں، اور ان میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کے صحیح دستاویزات نہیں تھیں، غیر قانونی طور پہ وہ وہاں پہ مقیم تھے، لیکن انہوں نے استدعا صرف یہ کیا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، اور جو برطانیہ میں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے، کم از کم وہ ان ڈیٹینشن سینٹروں کو وزٹ کیا کرے اور آ کے دیکھے تو صحیح کہ وہ ملک جس نے کہ وائٹ واش کر دیا کرکٹ کے میدان میں انگلینڈ کو، اس ملک کے ڈیٹینشن سینٹروں میں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی پڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ہائی کمیشن کے لوگ آ کے ان سے کوئی ان کا حال احوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، ان پہ جو الزامات ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ملک جس نے انگلینڈ کو وائٹ واش کیا کرکٹ کے میدان میں، اس ملک کی جیلوں میں آپ کے سینکڑوں پاکستانی بھائی بند ہیں، قید ہیں، اور آپ کے ہائی کمیشن کا فرض ہے کہ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کس حالات میں ہیں۔ تو گوندل صاحب، وقفے سے پہلے بہت سی باتیں ہوئی ہیں، آپ ان کا یقیناً جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ بڑے مختصر ٹائم ہے آپ کے پاس، اور میں مختصر ٹائم میں بات بتاؤں گا۔ ایک تو مشاہد بھائی نے کہا ہے کہ عوام کو شکست دی ہے، میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ تھے ان کو ریگولر جاب دینے والی یہ حکومت ہے، لاکھوں وہ لوگ جو کانٹریکٹ ملازمین تھے، اور آپ کو احمد بھائی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیلی ویجز پہ کتنی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اور کانٹریکٹ پہ لوگ کتنا چھوٹے چھوٹے ملازمین کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے ساروں کو آتے ہی لاکھوں لوگوں کو ریگولر کیا، اور دوسرا جو تیسرا سب سے بڑا ہم پہ الزام ہے وہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو نوکریاں دیں، اور مشاہد بھائی ایک ہی گو میں یا ایک ہی سانس میں تمام کارپوریشنوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بھرتیاں کی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بھرتیاں کی، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر بھی بھرتیاں سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کے دور میں مہنگائی بہت ہوئی ہے۔ تیسری بات، چلو اس کی بھی میں بات کرتا کارپوریشنوں کی ہوں۔ بھرتی آخری بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے میں آج بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، وہ پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری پہلے سال حکومت بنی تو ہم نے 25 لاکھ ٹن گندم احمد بھائی امپورٹ کی تھی۔ آج پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کے چاول کی قیمت گری ہے، گندم کی قیمت نہیں بڑھی ہے، ایون مکی کی، باجرے کی، چنے کی، یہ ساری وہ قیمتیں جو سٹیبل قیمتیں ہیں۔ لیکن کہہ دینا مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی، یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں ایسی۔ آپ کا کوکنگ آئل مہنگا ہوا ہے، گیس مہنگی، اتنا مہنگا کر دیا آپ نے، کوکنگ آئل مہنگا ہوا ہے، گیس میں مہنگی یہ تو ہوئی ہے، واپس لینا، پیٹرول ڈیزل کی مہنگا قیمتوں میں اضافہ تو ہوا واپس لینا۔ یہ ساری وہ چیزیں جو کسی بھی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ جو چیز آپ نے امپورٹ کرنی انٹرنیشنل مارکیٹ سے، اس پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات کرپشن کم کر دینا آپ۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ نے ہاشمی بھائی نے کہا ہے کہ اس لیجسلیشن میں ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا، وہ میں سوال اپنے مشاہد بھائی کے لیے چھوڑتا ہوں، یہ اس کا جواب دیں گے۔ ایک بات میں ضرور کروں گا، ہم نے عوام کو یقیناً تھوڑی بہت مہنگائی جیسے آپ کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں پیٹرول مہنگا ہوا ہے، کوکنگ آئل مہنگا ہوا ہے، لیکن میں نے بات کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کیا ہے۔ ہم نے ڈینگی کے ذریعے سے اور جیلی ادویات کے ذریعے سے لوگوں کو جانیں نہیں لیں۔ ہم نے لوگوں کو اس دنیا سے فارغ نہیں کیا۔ چلو اگر کوئی ایک دن ایک مہنگی روٹی ملی ہے، دوسرے دن ہم نے سستی کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اور ان کو تو سب سے بڑی تکلیف ہی ہم پہ یہ ہے کہ گندم وافر کیوں ہے، آٹا سٹیبل قیمت پہ کیوں ہے، تاکہ ہم سستی روٹی کا پروگرام چلاتے اور اپنے مزے لیتے۔ تو یہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے آخری بات کرنے والا ہوں، تو خدا را اپنی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کریں، لوگوں کی جانیں نہ لیں۔ اور ظلم کی بات یہ ہے سر، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جی یہ لائسنسز ایشو کیے فیڈرل گورنمنٹ نے، پروکیورمنٹ کس نے کی، کانٹریکٹ کس کے سپلائی کا کس نے دیا، اور آپ کا ہیلتھ منسٹر، آپ کا ہیلتھ سیکریٹری، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اور الٹا ہمارے محترم چیف منسٹر صاحب شو میں آ کر کہتے ہیں
کہ یہ ایک شخص جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس نے مچھر کو لاہور میں بھیجا اور اس مچھر نے ہمارا تہس نہس کر دیا. اچھا. تو یہ مذاق بند کریں. لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ مشاہد صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے عوام کو شکست دی. ہم نے عوام کو خوشیاں دی ہیں, انہوں نے عوام کو موت دی ہے بڑے افسوس کے ساتھ. ویسے خوشیاں تو آپ نے بھی نہیں دی لیکن موت آپ نے تو دی ہے. ویسے نہیں ہم نے نہیں دی, انہوں نے خوشی نہیں دی لیکن میں تو ڈینگی سے موت جو ہے وہ بانٹی گئی ہے ریگولر کی ہے, اور ایکسپائرڈ ادویات جو ہیں جیسی بھی ہیں اسے موت تو بانٹی گئی ہے. ڈینگی سے تو دنیا میں لوگ مرے ہیں نا 30-40 ہزار. اور سری لنکن ٹیم نے یہ کہا جو ان کے پروفیشنل ایکسپرٹس کی آئی تھی کہ اگر شہباز شریف صاحب ریئیکٹ نہ کرتے پوزیٹیولی تو یہ 25-30 ہزار لوگوں نے مرنا تھا. تو یہ تو چند سو کی آپ اس بات کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اور پھر یہ موجودہ حکومت اس نے مذاق اڑایا. ایک سیکنڈ اب سن لیں انہوں نے مذاق اڑایا ڈینگی کا, یعنی انہوں نے حصہ نہیں لیا, انہوں نے پنجاب کا ایسے سمجھا کہ یہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں 8,500 ارب کی یہ کل رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, انہوں نے کرپشن کی ہے 4 سالوں میں. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عوام کو انہوں نے کیا دیا کیا نہیں دیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ بھرتی نہیں ہونی چاہیے, بھرتی ہونی چاہیے, لیکن اگر ایک ایئر لائن یا ریلوے یا سٹیل مل ڈوب رہی ہو آپ اپنے جالوں سے وہ بھی پیسے اس کے باوجود آپ دونوں کا 20ویں ترمیم پہ اتفاق ہونے والا ہے. 20ویں ترمیم جو ہے وہ عوام کے لیے ہے, آزاد الیکشن کے لیے ہے, اور اگر الیکشن کمیشن آزاد نہ ہوا تو کل کو وہی ہوگا جو 1977 میں ہوا تھا. آخری جملہ میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں. میں مصباح الحق کو بہت بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس نے آج جو کامیابی حاصل کی ہے یہ ویسے ہی کامیابی ہے جیسے ورلڈ کپ کی کامیابی تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ مصباح الحق نے تمام اپنے ٹیم ممبر کا نام لیے اور کہا کہ یہ پوری ٹیم کی کامیابی ہے, جبکہ 92 میں یہ کہا گیا تھا I have won the world cup. چلیں یہ تو آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کا جو لیڈر ہے اس کو بلو دی بیلٹ ہٹ کر دیا اور وہ یہاں پہ ہے نہیں ہے بیچارہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ. جناب مشاہد اللہ صاحب جنہوں نے کہا مذاق اڑایا, میں تھوڑا ریکارڈ درست کرنے کے لیے اگر آپ آدھا منٹ سے بھی کم لیں کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے فل کوآپریٹ کیا. بہر سے ہم نے ڈاکٹرز کی ٹیمیں منگوائیں, بہر سے ہم نے میڈیسن منگوائیں, اور چلیں چھوڑ دیں آپ کا 20ویں ترمیم پہ اتفاق ہو گیا نا دونوں کا. ان کو دکھ یہ ہے کہ کم بندے کیوں مرے ہیں. اچھا بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہ دونوں یہاں پہ اختلاف کریں ہیں لیکن 20ویں آئینی ترمیم پہ مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا اتفاق رائے ہو چکا ہے, اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کی کامیابی ہے. پاکستانی عوام کی کامیابی اس دن ہوگی جب یہ دونوں مل کے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا اسے واپس لیں گے تو قوم اتنی ہی خوش ہوگی جتنی آج انگلینڈ کو شکست دے کے خوش ہوئی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.